فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، خدا تعالیٰ کے حکم کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے سن 1974 میں سیکنڈ امینڈمنٹ پاس کی گئی، اور اس کے بعد 1984 میں ہر قسم کے حقوق جو شہری حقوق تھے ہمارے سے لے لیے گئے. ہماری اذانیں بند کی گئیں، ہمارے رسالوں پہ پابندی لگائی گئی، اخبارات پہ پابندی لگائی گئی، ہمارے اجتماعات پہ پابندی لگائی گئی، ہمیں اکٹھا ہونے کی سہولتیں نہیں دی گئیں. جب ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے سارے پاکستان سے لوگ آئیں ربا میں، ہمیں بند کر دیا جاتا ہے. لاہور، پنڈی، کراچی، اسلام آباد میں جلسوں کی میٹنگوں کی اجازت نہیں دی جاتی. اس صورتحال میں یہ صورتحال باقی مائنورٹیز کے ساتھ نہیں ہے. ویسے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مائنورٹی نہیں اپنے آپ کو مانتے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور خدا نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے سے اس نام کو واپس لے سکے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. میرے پہ 3 سال مقدمہ چلا ہے ٹنڈو آدم میں ربا کا رہنے والا ہوں. 3 سال میں پیشیاں جا کے بھگتا رہا ہوں، صرف اس بات کے کہنے پہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں. 3 سال میں نے پیشیاں بھگتی ہیں، اور پیشیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ سال میں 1 ہو گئی. بعض اوقات مہینے میں 4 ہوتی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا فاصلہ ہے فرام ربا ٹو ٹنڈو آدم. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جو افسر تھے ربا میں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تم یہاں سے جاتے ہو، تم کراچی جا کے بیٹھ جاؤ، وہیں سے جایا کرو، یہ صورتحال بہت مشکل. یہ صورتحال ہے جماعت احمدیہ کی. پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف پرسیکیوشن کو لیجیٹیمائز کیا گیا ہے. جماعت احمدیہ کے خلاف مسلسل ایک مہم سن 1974 سے چل رہی ہے کہ یہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کرنا کار ثواب ہے. اس حد تک کہا گیا ہے کہ جو احمدیوں کو قتل کرے گا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین اور حضرت علی اور امام حسن استقبال کریں گے جنت میں، اور حوریں اس کے حمد کے گیت گاتی ہوئی ہیں. یہ باتیں میرے پاس اس وقت بھی کچھ موجود ہیں جو پمپلٹ ہیں اس قسم کے، لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں، دکھانے کی ضرورت نہیں. آپ یہاں سے باہر نکلیں، گڑی چاؤں میں ایسے بینرز لگے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف ہیٹ مہم، نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے. مال روڈ پہ ایسے بینر لگے ہوئے ہیں جہاں نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے. ایون آپ ہائی کورٹ میں تشریف لے جائیں، ہائی کورٹ میں ججز کے کمروں کے باہر ان کی نیم پلیٹس کے نیچے ہمارے خلاف بینرز لگے ہوئے ہیں. یہ صورتحال لاسٹ 1974 سے چل رہی ہے، اور اس ساری نفرت کی مہم کا نتیجہ ہماری شہادتیں ہوتی رہی ہیں. پہلے بھی کبھی مونگ رسول میں 7 آدمی شہید ہوئے، کبھی کراچی میں مسلسل کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی احمدی شہید ہو رہا ہے. لاہور میں شہادتیں ہو چکی ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شہادتیں نہیں ہوئی. لیکن اس ساری نفرت کی مہم کا جو گورنمنٹ کی طرف سے 1974 سے چلائی گئی ہے، اور پھر جس کو ضیاء گورنمنٹ نے اس کو فالو کیا ہے اور اس کو عروج پہ پہنچایا ہے، اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ 100 سے 95 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں یہاں دونوں جگہ، مائل ٹاؤن اور دارالذکر میں. سوال یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مذہب ہو اس سے غرض نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کے بنانے والوں میں شامل ہیں، ہم پاکستان کی حفاظت کرنے والوں میں اپنی جانیں دی ہیں. ہمارے کئی جرنیل مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں پاکستان انڈیا سے لڑتے ہوئے. ہم نے اپنی زندگیاں پاکستان کی خدمت میں گزار دی ہیں. کیا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جینا ختم کر دیا جائے؟ یہ صورتحال چل رہی ہے. سارے جو قائد اعظم کے فرمودات تھے، 11 اگست کی تقریر آپ کے سامنے ہے جس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ریاست کو، مملکت کو کسی شخص کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستانی کی حیثیت سے وہ برابر ہے، کوئی مندر جانے والا ہو یا مسجد جانے والا ہو یا گرجا جانے والا ہو. لیکن ہمارے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے. ہماری اذان بند کی گئی ہے، ہمارے مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. اور یہ باتیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے آپ میں سے بھی بہت ساروں کو نہیں پتا ہوں گی، اس لیے کہ ہمارا راستہ بند کر دیا گیا. ہم بول نہیں سکتے اور آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی.
یہ صورتحال کب تک چلے گی میں نہیں کہہ سکتا. ہم اس کے لیے تیار ہیں جب تک بھی یہ چلے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں خدا کی خاطر دی ہیں، اور خدا نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم اس پر قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے. اور ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عرب کے ملک میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی مدینے میں تدفین ہوئی، اور ہم اس کے غلاموں میں سے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس وقت اصل غلام ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں دنیا میں پیدا ہو سکتا، نہ کوئی رولر، نہ جمہوری طور پہ الیکٹ ہوا، نہ غاصبانہ قبضہ کرنے والا، جو ہمارے اس تعلق کو، جو ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کو توڑ سکے. باتیں تو بڑی لمبی ہے، 14 میرے یاد سنے نا 34 سال کی بات 5 منٹ میں کس طرح ختم کر دوں. میری یاد سنے نا، میں نے اس میں اسٹیٹ ٹیررزم کے اندر مسلمانوں کے بھی بے شمار مساجد پر، امام بارگاہوں پر اور دیگر مقدس مقامات پر حملے ہوئے. آپ اسٹیٹ ٹیررزم کو کس طرح لیتے ہیں؟ کیونکہ معاملہ مذہب سے آگے کا ہے. میں آپ کی عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، آپ اس کو ذرا سن لیں. میں نے یہ عرض کی ہے کہ ہمارا سارے ہی شکار ہے ٹیررزم کا. شیعہ بھی شکار ہے، ہندو بھی شکار ہے، مسلمان بھی شکار ہے، سنی بھی شکار ہے، اہل حدیث بھی شکار ہے، اور ہم ہر ایک کے لیے دکھی ہیں. لیکن ہمارے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے اس کو لیگل سینکشن حاصل ہے، اس کو ایک جمہوری پارلیمنٹ، سو کالڈ جمہوری پارلیمنٹ، منتخب پارلیمنٹ نے ایک لیگل سینکشن دی ہے، اور ایک سو کالڈ پریزیڈنٹ نے اس کو لیگل سینکشن مہیا کی ہے. آپ سیکنڈ امینڈمنٹ آف دی پاکستان کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں، اس میں ایک لیگل سینکشن ہمیں انہوں کو مہیا کیا، ہمارے مخالفوں کو. اسی طرح آرڈیننس 20 جو ہے، اس میں ایک لیگل سینکشن انہوں نے مہیا کی. یہ فرق ہے ہمارے ساتھ ظلم میں اور باقیوں کے ساتھ ظلم. میری عرض سنیں، بات یہ ہے کہ ہماری اتنی تھوڑی کمیونٹی ہے کہ ہم اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں. ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نفرت کی مہم نہ ہوتی تو یہ صورت نہیں ہونی تھی. اکا دکا قتل ہو جانا اور بات ہے، اکا دکا وہ ہو جانا، اتنی بڑی پیمانے پہ کاروائی نہ ہوتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس ساری نفرت کی مہم کے نتیجے میں اور ہمارے خلاف لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سینکشنز کے نتیجے میں اس سانحے کی جو 2 سانحے ہوئے ہیں، ان کی انویسٹیگیشنز بھی پراپر نہیں ہوں.